Hello students, Assalamu alaikum. This is our eighth lecture, which is the continuation of the last lecture. Army, the role of army in Pakistani politics. In the last lecture, we had discussed about the ideal character of army in any democratic state. Now we will talk about the army intervention in Pakistani politics. So start with the lecture, contents of this lecture. Dictatorship in Pakistan, period of dictatorship or military intervention in Pakistan, comparison between democracy and dictatorship, why democracy flops in Pakistan, why army plays its roles and implement coup or martial law several times in Pakistan, and then we go on to suggestion. So there is almost role of army is very important and very dominating throughout the democratic era in Pakistan. So start with the definition and of dictatorship. Start करते. A dictatorship consists of rule by one person or a group of people. The main points of this type of government is given below. No give interest to country benefit, no freedom of speech, give benefits to own people, the decision making ability is in one hand. So یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس پہ ایک یا ایک آدمی یا ایک گروپ کی بادشاہی ہوتی ہے، ان کے پاس سارا اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں کس کو اختیار دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس کو فائدہ پہنچانا ہے. لوگوں کی بات عموماً نہیں سنی جاتی اور ایک سنگل مین لیڈرشپ ہوتی ہے. جو اس کے خاص خاص پوائنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے عموماً ملکی مفاد پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ پرسنل فوائد کے لیے زیادہ کوشش کی جاتی ہے. اسپیچ کی عموماً ذریعہ اظہار کی آزادی نہیں ہوتی اور ایسے ایسے آرڈیننس پاس کیے جاتے ہیں کہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں ایک جگہ اور کوئی بھی آدمی اپنی رائے کا حکمرانوں کے متعلق، ان کے بدعمالیوں کے متعلق اپنے نظریات کا اظہار نہ کر سکے. گیو بینیفٹس ٹو اون پیپل، یہ لوگ عموماً اپنے ہی لوگوں کو نوازتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو زیادہ فائدے پہنچاتے ہیں اور دوسروں کا، پوری نیشن کا کوئی خاص خیال نہیں کرتے. دا پروسیس آف ڈیسیژن میکنگ اور ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی از ان ون ہینڈ. فیصلہ جو کرنے کی قوت ہے، جو رائٹس ہے، وہ ایک ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا، چاہے وہ جس ملک سے اچھے تعلقات بنا لے، جس سے چاہے خراب کر لے، اس کا پھر اپنا معاملہ، کوئی ایسا قانون بنا دے جو نیشن کے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس پار ہوتی ہے. اور وہ ڈکٹیٹرشپ عموماً اٹ از دا گورنمنٹ ود از ڈن ود دا پاور آف گن. سو یہ وہ ایسی حکومت ہے، ظاہر ہے، جو بندوق کی مدد سے حکومت کی جاتی ہے. تو اس میں عموماً نہ تو لوگوں کے پاس ذریعہ اظہار کی طاقت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس پرسنل رائٹس ہوتے ہیں. گورنمنٹ جب دیکھتی ہے کہ لوگ اس قسم کی کسی، اگر وہ لوگ اس کو اپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عموماً ریاستی طاقت کے ذریعے ان کو دبا دیا جاتا ہے اور ان کے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں. اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہم ہسٹری میں تقریباً ایسے ہی حالات رہے ہیں. Periods of dictatorship in Pakistan, how many times army make intervention in the political regime. آرمی نے تقریباً عموماً 4 ہمارے ہاں ڈفرینٹ ڈکٹیٹرز آئے جنہوں نے مختلف اوقات میں ملک پر مارشل لا لگایا اور آرمی نے انٹرونشن کی. اور ہمارا جو رول ہے آرمی کا وہ پاکستان میں ملٹری کا سامنے آیا. سب سے پہلا جو مارشل لا لگا وہ ایوب خان صاحب نے 1958 1969 تک مارشل لگا. پھر دوسرا جو مارشل لا ہے وہ ایوب خان کی ہی کنٹینیویشن ہے. جنرل محمد یحییٰ خان نے 1969 to 1971 مارشل لگایا. اور اسی مارشل لا کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان، جب یہ مارشل لا ختم ہوا تو پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا.
پھر تھرڈ مارشل لا جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے لگایا 1977 سے 1988 تک یہ رہا اگست ریٹ. پھر ان کا جنرل ضیاء صاحب کے طیارہ حادثے کے بعد پھر جمہوریت ریسٹور ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف آ گئے اور انہوں نے 1999 میں 12 اکتوبر کو پھر انہوں نے مارشل لا لگا دیا. تو یہ 4 مارشل لاز ہیں. مارشل لاز لگے کیوں، کیا وجوہات تھیں، کیا فوج کی مہم جوئی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا، بہرحال کوئی بھی صورتحال تھی. The army is not supposed to do any action which is repugnant to the constitution. آرمی سے ایسا کبھی نہیں. They are only the guardians of the nations, and they have to only take care of always the borders of the country, and they have to play their role in any epidemic condition and all the other incidents same like that. آرمی سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے. ملک میں اگر کہیں کوئی ایسی صورتحال ہے، قحط ہے، پریشانی ہے، سیلاب ہے، کوئی اور وبا کی صورتحال ہے، تو وہاں اپنا رول پلے کرتی ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی 3 مارشل لاز لگے، جن میں سے 4 ڈفرینٹ جنرلز نے. ایوب خان صاحب نے جو پہلا مارشل لا لگایا، اس کی وجہ بھی تقریباً یہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ the political elites are not so able and they have not handled the situation tactfully. کہ سیاسی جو ہماری قیادت ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ ایک معیار کے ساتھ، ایک ٹیکٹ کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ سیاسی حکومت کو چلا سکتی، لہٰذا آرمی کو آنا پڑا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے 1965 کے وار کے بعد جب وہ کمزور ہوئے اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا، تو پھر انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو ہینڈ اوور کیا اور پھر وہ چلے گئے. اور پھر جنرل یحییٰ خان کے بعد کیونکہ وہ خود ان کی شہرت کو خاص اچھی نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر جب وہ گئے ہیں تو 1971 ڈیبیکل آف پاکستان، ڈسممبرمنٹ آف پاکستان کا سانحہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر خیر ایک سیاسی حکومت آئی اور سیاسی حکومت نے ایک اپنے 5 سال پورے کیے. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ دوبارہ منتخب ہو گئی تو پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس کو برخاست کر دیا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ملک میں حالات اس قدر دگردوں ہو گئے تھے اور پولیٹیکل مائلیج ہو رہی تھی اور سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے جان کے در پہ تھے، مس مینجمنٹ تھی، کرپشن عروج پر تھی، لہٰذا آرمی کو آنا پڑا. پھر انہوں نے خیر 1988 تک تقریباً 11 سال ہم نے پھر ماشاء اللہ میں گزار دیے. اور اس کے بعد پھر جنرل پرویز مشرف، پھر 4 رجیم ایسے آئے جس میں پولیٹیکل گورنمنٹس تو آئیں، لیکن یہ بھی کسی حد تک کنٹرولڈ پولیٹیکل رجیم کہلایا پولیٹیکل سائنس کی زبان میں. اس میں بھی آرمی کا جو کریکٹر تھا، ملٹری کا جو کریکٹر تھا، وہ ڈومینیٹنگ تھا. اور 2 مرتبہ اس میں آپ کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، 2 مرتبہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، اور ان کو ہمیشہ یہی شکایت رہی کہ آرمی از ناٹ ان دا فیور آف دا سپرمیسی آف سول لا اینڈ دا الیکٹڈ پیپل. تو آرمی کبھی بھی اس حق میں نہیں تھی کہ جو سول سپرمیسی ہے وہ قائم ہو اور پرائم منسٹر جو ہے وہ پاورفل ہو. لہٰذا آرمی اختیارات میں ٹانگ اڑاتی رہی اور ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ کبھی بھی اسٹیبل کنڈیشن میں نہیں آئی. تو خیر یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، اور 2002 میں حالانکہ الیکشن ہوا اور اس میں ایک سیاسی حکومت بھی آئی، لیکن اس کی بھی سپرویژن جو تھی وہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے صدر پاکستان رہتے ہوئے کی. اور اس کو ہم سیاسی طور تو جمہوری طور تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اگر آئیڈیل ڈیموکریسی کو دیکھا جائے تو وہ کوئی جمہوری دور نہیں تھا. وہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی بنا دی تھی جس کو مشرف نے خود اکٹھا کیا، اور تمام کے تمام جتنے بھی سیاستدان تھے ان کو اپنی لاٹھی سے ہانکتے ہوئے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی بنائی جو ان کی مرضی سے چلتی تھی. اور بہرحال اس کا انجام بھی پھر بعد میں کوئی خاص اچھا نہیں ہوا. So we talk about now
distinguish between democratic and non-government governments. Non-democratic government, democratic government. In democratic government, people elect their rulers and have right in decision making. While in non-democratic government, people do not elect their rulers and have no right in decision making. Number second, the parliament is separate body and has no interference of army. The parliament cannot pass a law about the army chief and the rest of the matters of army. So a clear difference. At one side you have the democratic law, and in democratic government people elect their representative and they are the part of decision making. लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों को खुद चुनते हैं अपनी अच्छाई देखते हुए और वो इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं. फैसला साजी का जो प्रोसेस है उसमें हिस्सेदार होते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास अपना रूलर इख्तियार करें कोई चांस नहीं होता, कोई इख्तियार नहीं होता, ना ही वो डिसीजन मेकिंग का फैसला साजी का हिस्सा होते हैं, बल्कि एक ऐसा डिक्टेटर होता है जो इंचार्ज होता है और उसे उसका हुक्म बहरहाल हर सूरत में मानना होता है. इन democratic government, number second, the parliament is separate body and has no interference of army. The parliament cannot, in non-democratic government, the parliament cannot pass a law about an army chief. इसमें भी ज़ाहिर है उसके पास इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से काम करें और आर्मी उसमें कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करती, जबकि नॉन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्लियामेंट कोई भी लॉ, कोई भी कानून पास नहीं कर सकती बग़ैर आर्मी की मर्ज़ी के और बग़ैर मुक़्तदर ज़ाहिर है आर्मी के इदारों के. So democratic government is based on consultation. Non-democratic government is based on dictatorship. Government people enjoy their right of discussion. The ruler does not what he wishes. There are free and fair elections. Non-democratic government election are either not held. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये होता है कि इसमें कंसल्टेशन होती है, मशवरा होता है और तमाम चीज़ें आवामी मशवरों के बाद एक मुतफ़िक़ा राय के ज़रिए हल किए जाते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसी कोई बात नहीं होती. डिक्टेटरशिप एक सिंगल मैन रूल होता है और वही लोग डिसाइड करते हैं दैट व्हाट वी हैव टू डू, कि उन्हें क्या करना है. गवर्नमेंट जो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग एंजॉय करते हैं अपना राइट ऑफ डिस्कशन का, राइट ऑफ स्पीच का, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव रिजीम में रूलर यही कहता है कि जो लोग वही कुछ कहें जो वो रूलर जो हुक्मरान चाहता है, यानी लोग अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकते, ना ही वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एतराज़ कर सकते हैं. There are in democratic government there are free and fair election. जमहूरी हुकूमत में बड़े आज़ादाना इलेक्शन होते हैं और इसी तरह एक पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जारी रहता है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अमूमन इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर हो जाएं तो फिर डिक्टेटरशिप नहीं रहेगी. So there are some reasons that democracy flops in Pakistan. हमारे यहाँ फ्लॉप की हो जाती है डेमोक्रेसी, जमहूरियत क्यों ख़त्म हो जाती है. उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो आर्मी इंटरफेरेंस है कि आर्मी इज़ इन द परस्यूट. आर्मी हमेशा एक इसमें रही कि किसी तरह उसे मौका मिले और वो इंटरफेयर करें. उनकी अपनी चाहत होती है कि वो किसी न किसी तरह इक़्तिदार में आ जाएं. तो एक तो उनकी अपनी परस्यूट है. नंबर सेकंड करप्शन है. इसको किसी हद तक हम पॉलिटिकल करप्शन कह सकते हैं या इंस्टीट्यूशनल करप्शन भी कह सकते हैं. ये अमूमन इदारों में हमारे यहाँ है कि सियासी इदारों में हमारे यहाँ करप्शन पाई जाती है और इसी वजह से ज़ाहिर है जब करप्शन होती है तो लोग बदएतमाद होते हैं सियासी गवर्नमेंट से और लोग ये चाहते हैं कि चलें आर्मी का एक ऐसा इदारा है जो डिसिप्लिन्ड है और वहाँ पर चलें करप्शन कम है और इस तरह के नज़रियात हैं बहरहाल लोगों के, तो फिर वो ज़ाहिर है करप्शन भी एक बड़ी वजह है. रॉयल स्टाइल ऑफ पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ जो बादशाहाना अंदाज है सियासतदानों का, उससे भी लोग बदएतमाद हैं और लोग किसी हद तक एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सियासतदानों को अच्छा नहीं समझता बल्कि डिक्टेटरशिप को अच्छा समझता है. लिहाजा वो यही चाहता है कि यही लोग हुकूमत करें.
پھر ابیوزز آف پاور ہے. ابیوز آف پاور سے مراد یہ کہ لوگ خاص طور پہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ پاور کا، اپنی طاقت کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بدعتماد ہو جاتے ہیں اور لوگ سیاستدانوں پر اعتبار نہیں کرتے. لیک آف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے ہمارے ہاں، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے جیسی کرپشن بڑھتی رہتی ہے. پولیٹیکل کرپشن ہمارے ہاں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بدعنوانی بڑھتی ہے اور آرمی کو موقع ملتا ہے مارشل لا لگانے کا. تو اینڈ دا اینڈ کنکلوژن آف سجیشن، وی بلیو اونلی ایجوکیٹڈ پیپل کین برنگ اے پازیٹیو چینج. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو پولیٹیکل سائنس کو، ہسٹری کو سمجھیں گے، پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم کو، وہی تبدیلی لا سکتے ہیں. And at the end, let's promise ourselves that we will not tolerate any kind of injustice. So if to implement a martial law is against the violation of the constitution, so let's promise ourselves that we will not tolerate any kind of injustice. ہم کبھی بھی جو ہے ناانصافی ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے. جس طرح ترکی میں آپ نے دیکھا کہ عامی نے جب مارشل لگایا تو رجب طیب اردگان نے کہا کہ I am coming out to block this, to stop this action of army with the force, and you have to come with me, you have to accompany me. اس نے کہا کہ میں باہر آتا ہوں اور میں اپنی عوام سے امید کروں گا آپ میرا ساتھ دیں، اور عوام نے اس کا ساتھ دیا. انہوں نے ناانصافی کو برداشت نہیں کیا. ڈیموکریسی از دا بیک بون آف اے کنٹری. جمہوریت بھی کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ جمہوریت ریڑھ کی ہڈی ہے، اور عامی کا جو رول ہے وہ جو اس کے اپنے گیون اس کے جو بارڈرز ہیں اسی میں رہے، اسی حدود و قیود میں رہے. وہ ایکسٹرا اوور کانسٹیٹیوشنل ایکشن کوئی نہ کریں، اور تمام کے تمام جو ادارے ہیں وہ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں. تو انشاءاللہ وی ول نیکسٹ meet in the new lecture very soon. Thank you very much. Allah Hafiz. God bless you. Okay.